پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ OIC دین اسلام کے حقیقی تشخص کو اجاگر کرے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں اسلامو فوبیا کے خاتمے کے لیے اجتماعی کاوشوں کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کی جان بوجھ کر دل آزاری کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ شدت پسندی کو اسلام سے جوڑنے سے عالمی سطح پر مسلمان متاثر ہوتے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے سفیروں نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی، جس میں وزیر اعظم نے اسلامو فوبیا کے خاتمے کے لیے عالمی سطح پر پاکستان کی کاوشوں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایک مسلمان حملہ کرتا ہے تو قصوروار تمام مسلمانوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ پاکستان دنیا میں برداشت کے فروغ کے لیے عالمی برادری سے تعاون کے لیے پرعزم اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ مغربی ممالک میں اسلامو فوبیا میں اضافہ ہوا ہے اور مغربی ممالک میں مذہب کو مذہب کی طرح نہیں سمجھا جاتا۔ اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں توہین رسالت سے 1.5 ارب مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اسلامو فوبیا سے بین المذاہب نفرت کو ہوا ملتی ہے۔ میری کوشش ہے کہ مسلم ممالک اس حساس معاملے پر متحد ہوں۔ OIC اس حوالے سے عالمی سطح پر آگاہی پیدا کرنے میں کردار ادا کرے۔ Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is someone who lives in our hearts, and hence, and we love and respect and revere him. And under the garb of freedom of expression, any insult to him, any ridiculing him or mocking him, hence our reaction. And so the Western people and the Western governments we need to have a dialogue and explain this to them because they don't understand. I know Western societies. ملاقات کے دوران OIC سے ممالک کے سفیروں نے وزیر اعظم عمران خان کو معاملہ اٹھانے کی یقین دہانی کرائی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ امیگریشن حکام نے اپوزیشن لیڈر اور نون لیگ کے صدر شہباز شریف کو لاہور ایئرپورٹ پر روک لیا۔ شہباز شریف لاہور ایئرپورٹ سے قطر روانہ ہو رہے تھے، جہاں سے انہیں طبی معائنے کے لیے لندن جانا تھا، لیکن ایئرپورٹ پر امیگریشن حکام نے انہیں بیرون ملک جانے سے روک دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف دوحہ کے راستے برطانیہ جانے کے لیے پرواز نہ کر سکے۔ ایئرپورٹ سے بورڈنگ کارڈ جاری ہونے کے بعد FI حکام نے آف لوڈ کر دیا۔ شہباز شریف نے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ نے انہیں ون ٹائم بیرون ملک جانے کی اجازت دی ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے حکام کو عدالتی فیصلہ دکھایا اور پڑھ کر بھی سنایا، مگر مریم اورنگزیب اور عطا اللہ تارڑ FIA حکام کو قائل نہ کر سکے۔ FIA حکام کے روکے جانے کے بعد شہباز شریف کو آف لوڈ کرنے کا فارم آرڈر بھی جاری کر دیا گیا۔ قطر ایئر لائن کی پرواز QR621 اپنے مقررہ وقت 4:50 پر لاہور سے دوحہ کے لیے پرواز کر گئی۔ شہباز شریف اور لیگی قیادت آج قانونی ٹیم سے مشاورت کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل اختیار کریں گے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے کہا کہ FIA عمران خان کے حکم پر توہین عدالت کر رہی ہے۔ شہباز شریف کا نام ایک اور لسٹ میں شامل کر دیا۔ چھوٹی حرکتوں سے شہباز شریف کو فرق نہیں پڑے گا، وکلا سے مشاورت جاری ہے، عدالت جائیں گے۔ لیگی رہنما عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ زلفی بخاری کا نام 1.5 گھنٹے میں ECL سے نکل سکتا ہے۔ شہباز شریف کا نام ECL میں نہیں تھا۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا پل شہزاد اکبر ہیں۔ یہ سلیکٹڈ حکمران کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں۔ انڈین پینگولن کی نسل تیزی سے معدومی کی طرف گامزن ہے۔ انڈین پینگولن کی غیر قانونی اسمگلنگ کی روک تھام ضروری ہے۔ سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں جانوروں اور چرند پرند کا تحفظ حکومتی ترجیحات ہیں۔ اسلام آباد میں WWF کے زیر اہتمام وائلڈ لائف کے تحفظ اور غیر قانونی اسمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے منعقدہ میڈیا بریفنگ کا انعقاد کیا گیا۔ بریفنگ کی تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ انڈین پینگولن کی نسل تیزی سے معدومی کی طرف گامزن ہے، جس کی ایک بڑی وجہ انڈین پینگولن کی غیر قانونی اسمگلنگ بھی ہے۔ اسلام آباد میں WWF کے زیر اہتمام وائلڈ لائف کے تحفظ اور غیر قانونی اسمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے منعقدہ میڈیا بریفنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر PTI رہنما سینیٹر فیصل جاوید مہمان خصوصی اور دیگر شرکاء میں WWF پاکستان کے ڈائریکٹر رب نواز اور پروفیسر طارق محمود بھی تقریب میں شامل تھے۔
سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا تھا کہ میڈیا کے توسط سے پاکستان کی وائلڈ لائف کے حوالے سے آگاہی دینے کی ضرورت ہے. اس قسم کی میڈیا بریفنگ ہونی چاہیے. ہمیں وائلڈ لائف کو بچانا ہے. وزیر اعظم کا ویژن بھی یہی ہے. آگاہی دے کر پاکستان کا عالمی دنیا میں امیج بہتر کیا جا سکتا ہے. جانوروں اور چرند پرند کا تحفظ موجودہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا یہ ویژن ہے کہ وہ نیشنل پارکس بنا رہے ہیں پاکستان میں. آپ کو پتہ ہے کہ 10 نیشنل پارکس پہ جو ہے پچھلے دنوں انہوں نے انوگریٹ کیا، ان پہ کام شروع ہو گیا ہے، اور اس سے پہلے جو نیشنل پارکس ہیں ان کو بہتر کیا جا رہا ہے مزید، اور یہ پورے پاکستان میں نیشنل پارکس جو ہیں وہ پھیلائے جائیں گے. ساتھ ہی میں وائلڈ لائف کو پروٹیکٹ کرنا جو ہے وہ بھی ان کے ویژن کے اندر شامل ہے. ڈائریکٹر WWF پاکستان رب نواز کا کہنا تھا کہ انڈین پینگولین کی پاکستان میں تعداد بہت کم ہے. WWF حکومت اور سول سوسائٹی کو مل کر پینگولین کی نسل کو معدومی سے بچانے کے لیے لوگوں میں شعور بیدار کرنے کے حوالے سے جدوجہد کرنی ہوگی. A very important role getting the message across to the public, because the public don't know the importance of such animals like pangolins. They don't know what challenges they're facing. So if you see, if you come across people trading pangolins, if you see a pangolin in the wild or in captivity, it's important you reach out to the local forest and wildlife department and report it, so we can release those back into the wild. پروفیسر طارق محمود کا کہنا تھا کہ انڈین پینگولین کی دنیا بھر میں 8 اقسام ہیں، تاہم پاکستان میں ایک قسم پائی جاتی ہے. پینگولین کی جسم پر اسکیل ہوتے ہیں جس سے ادویات تیار کی جاتی ہیں، اور پینگولین کے اسکیلز کی عالمی منڈیوں میں بہت ڈیمانڈ ہے، جس کی وجہ سے اسے غیر قانونی طور پر اسمگل کیا جاتا ہے. اسے روکنے کی اشد ضرورت ہے. اس کے اسکیلز جو ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اس کو کل کرنا شروع کیا، پوچرز نے، اور اس کو پھر انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ اسکیل جو ہیں وہ میڈیسنل جو یوز ہے اس کے لیے ان کو اکراس دی بارڈر جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے. اب چونکہ اس کی جو نسل ہے وہ بہت کم ہو گئی، اور پاکستان کے اندر پچھلے 10 سالوں کے دوران مور دین 80% اس کی پاپولیشن ڈکلائن کر چکی ہے، تو اس لیے یہ سائٹیز کے اپینڈکس 1 میں بھی چلا گیا ہے، اور IUCN کی ریڈ لسٹ میں یہ انڈینجرڈ ہے. تو لیگلی تو یہ ایکسپورٹ نہیں کیا جا سکتا، تو اسی وجہ سے اس کی جو انلیگل ٹریفکنگ ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. لوگوں کی نالج ہے، لوگوں کی اویئرنیس ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے بچے کی پیدائش پر کھلاڑیوں کے لیے پالیسی تیار کر لی. چیف ایگزیکٹو وسیم خان کہتے ہیں کھلاڑیوں کا خیال رکھنا PCB کی ذمہ داری ہے. PCB کی جانب سے بچے کی پیدائش پر تنخواہ کے ساتھ چھٹی دینے کی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس پالیسی کا اطلاق مرد و خواتین دونوں کھلاڑیوں پر ہوگا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے بچے کی پیدائش پر کھلاڑیوں کے لیے پالیسی وضع کر دی ہے. PCB کی جانب سے بچے کی پیدائش پر تنخواہ کے ساتھ چھٹی دینے کی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس پالیسی کا اطلاق مرد و خواتین دونوں کھلاڑیوں پر ہوگا. PCB کے مطابق خواتین کرکٹرز بچے کی پیدائش تک نان پلینگ رول اختیار کر سکیں گی. خواتین کھلاڑی تنخواہ کے ساتھ 1 سال کی چھٹی اور کانٹریکٹ میں 1 سال کی توسیع کی حقدار ہوں گی. PCB کی پالیسی کے مطابق خاتون کرکٹر قومی ڈیوٹی پر بچے کی دیکھ بھال کے لیے من پسند فرد کو ساتھ رکھ سکیں گی، اور مرد کرکٹرز والد بننے پر تنخواہ کے ساتھ 30 دن کی چھٹی لے سکیں گے. چیف ایگزیکٹو PCB وسیم خان کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کا خیال رکھنا PCB کی ذمہ داری ہے. خواتین کرکٹرز کے لیے یہ پالیسی بہت ضروری ہے. وسیم خان نے کہا کہ ماضی کی نسبت زیادہ خواتین کھیل کی طرف آئیں گی. کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں. IMF نے سخت شرائط رکھی جن کی سیاسی قیمت بھی ہے. وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ موجودہ IMF پروگرام بہت مشکل تھا. وزیر اعظم کی تشویش ہے کہ عام آدمی کے لیے مہنگائی کم کی جائے. اس وقت معیشت کو خطرہ کورونا سے ہے، ورنہ ہماری معیشت کی بحالی شروع ہو چکی ہے. اسلام آباد میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر خزانہ شوکت ترین کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں. وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا ہے کہ موجودہ IMF پروگرام بہت مشکل تھا جس میں IMF نے سخت شرائط رکھی جن کی سیاسی قیمت بھی ہے. اسلام آباد میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ اس وقت معیشت کو خطرہ کورونا سے ہے، ورنہ ہماری معیشت کی بحالی شروع ہو چکی ہے. ریونیو پاور سیکٹر ہمارے لیے اہم چیلنجز ہیں، جبکہ کامیاب نوجوان پروگرام کے ساتھ کامیاب کسان پروگرام بھی شروع کریں گے. کامیاب کسان پروگرام نچلی سطح سے ترقی کے لیے ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ موجودہ IMF پروگرام بہت مشکل تھا. IMF نے سخت شرائط رکھی جن کی سیاسی قیمت بھی ہے.
ہم IMF پروگرام سے نہیں نکلیں گے. پروگرام چل رہا ہے, البتہ IMF سے کہا ہے کہ کرونا کی تیسری لہر ہے, ہمیں سہولت دینا ہوگی. IMF کو بتایا ہے کہ 92% ریونیو اکٹھا کر رہے تھے, اب کرونا کی وجہ سے 57% تک آ گئے ہیں. ہم ٹیکس کا نیٹ ورک بڑھائیں گے. ہم ریونیو کا ٹارگیٹ نہ دیں, یہ نہیں ہوگا کہ جیسا ہم سے کہا گیا کہ 3000 سے ٹارگیٹ 5500 تک لے جائیں. ریونیو ہم نے بڑھانا ہے اور یہ بڑھ رہا ہے. ہمارا جو یہ IMF پروگرام تھا یہ کافی ڈیفیکلٹ تھا. اس میں انہوں نے فرنٹ لوڈنگ کر دی ساری کی ساری, اور ایسی کنڈیشنز ڈال دیں جو کہ جس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ بھی ہوتی ہے. لیکن آئی تھنک اس حکومت نے وہ جو سخت کنڈیشنز تھیں اس کو بھی اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ فالو کیا. وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی تشویش ہے کہ عام آدمی کے لیے مہنگائی کم کی جائے. اس کے لیے فارمر سے ریٹیلر کے درمیان مارجن کے غیر معمولی فرق پر توجہ دے رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ FBR نے اچھے کام کیے لیکن ہراسانی کے واقعات بھی ہوئے. بینک ہمارے SMEs کو قرض ہی نہیں دیتے. SMEs کے لیے حکومت پیسے ڈال رہی ہے. کہ ہراسمنٹ ہے, ہمارے لوگ کیوں نہیں ٹیکس نیٹ میں آتے, وہ اس لیے نہیں آتے کہ ہراسمنٹ ہے ادھر. تو آپ دیکھیں گے اس بجٹ میں انشاءاللہ ہم کو ایسے پروگرام لائیں گے جس میں ہراسمنٹ جو ہے اس کو کم کریں گے, بلکہ ایلیمنیٹ کر دیں گے. عید الفطر 14 مئی جمعے کو ہو سکتی ہے. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی. موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے 12 مئی کو شوال کا چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں. اس بار 29 کے بجائے 30 روزے پورے ہونے کا امکان ہے اور عید الفطر 14 مئی بروز جمعے کو ہو سکتی ہے. دوسری طرف عید الفطر کے موقع پر ملک کے اکثر بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے. مزید حوالے اس رپورٹ میں. محکمہ موسمیات کے مطابق 12 مئی بروز بدھ کو شوال کا چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں. اس بار 29 کے بجائے 30 روزے پورے ہونے کا امکان ہے اور عید الفطر 14 مئی بروز جمعے کو ہو سکتی ہے. دوسری طرف عید الفطر کے موقع پر ملک کے اکثر بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. تاہم میدانی اور جنوبی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا. اس بار روزے 29 ہوں گے یا 30, محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی. محکمہ موسمیات کے مطابق شوال کے چاند کی پیدائش 12 مئی کو پاکستانی وقت کے مطابق رات 12:01 پر ہوگی, جس کے مطابق 12 مئی 29 رمضان کو نئے چاند کے نظر آنے کا کوئی امکان نہیں. اس بار 29 کے بجائے 30 روزوں کا امکان زیادہ ہے اور عید الفطر 14 مئی بروز جمعے کو ہو سکتی ہے. تاہم اس کا فیصلہ رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس میں ہوگا جو 12 مئی کو ہوگا. اس روز ملک کے بیشتر حصوں میں مطلع صاف جبکہ کہیں کہیں جزوی بادل ہوں گے. محکمہ موسمیات کے سینئر ڈائریکٹر ڈاکٹر ظہیر بابر کہتے ہیں کہ جمعے کو عید ہونے کی صورت میں ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. تاہم میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا. عید الفطر کی تعطیلات کے دوران بیشتر بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. تاہم میدانی علاقوں جنوبی پنجاب, سندھ اور بلوچستان میں موسم گرم رہے گا. پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.